تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کے فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، تو میں سمجھ رہا بات۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے، اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام، تو وہ کیا کرے، تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کریں، بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے، تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کی بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا، وطر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں وطر، عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں، تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے، پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناقص جس کو بھی کسی کو بھی سلام، اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناقص، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آتی اس کو کیا سلام کریں گے۔ کس اور ناقص مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات، بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں، تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں، تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعتیں، 2 کے بعد سلام پھیریں گے، یہ اس کی رکعتیں، کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے ہیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر۔ اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے، اور آپ سے کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے کیا مرغا بانگ دیتے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا۔ جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ، کتاب اوپر لیں گا، میرے کو نہیں بلایا، ربا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے۔ مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے۔ تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو، افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی ہے روایت، حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی، سبحان اللہ۔ یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں، ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے پہلے آسمان، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہو، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے، اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے، تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، اور پھر اپنے رب سے، سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کر، تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو۔ اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو بندہ سب سے، ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے، اس لیے خوب مانگنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف مطلب 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے، جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے، اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے۔ تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کیا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھتے، تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی، ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے، اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے، 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، تو 8 رکعت تہجد کی 2 کم از کم، اور زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں اندر، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی پھر، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا، مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں، بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑو۔ بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے، اب روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے، سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی، اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج، پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں، عشاء کی بعد پڑھ لیجیے آپ، مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا، یہ بھی کر سکتا ہوں، سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں۔ اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں، نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے، ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی، زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے۔ نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں۔ اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے، کتنی بڑی بات ہے نا، رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے، یاد رکھیے ہماری۔ تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے، تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھے، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھے، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے۔ مصلی بولے تو نماز کی جگہ، جا نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، الفاظ بتا سمجھانے کے لیے، کھڑے ہوتے، اس کے بعد دو کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور عائشہ بڑی تعریف کرتی کہ کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے، کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے، ایکول لینتھ، کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع، تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے، اس کے بعد 3 پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے، اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر، آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کہ آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے، آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، پھر اس کے بعد وتر قائم کرے اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے وتر اور تہجد کے تعلق سے رکھی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں کر سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان نمازوں کا خاص طور سے نفل نمازوں میں جو ہے خاص طور سے تہجد اور وتر کا جو ہے پابند بنائے، ہم تمام کے لیے ویسے فرائض اور تمام چیزوں کو کرنا آسان کرے، ہم تمام کے لیے ہر عبادت کرنا آسان کرے۔ وہ ہو کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹھیک، ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو، آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے کو۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا، مرد ہے بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا، وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے،
تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے. نہیں نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا. تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی. گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں. تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پہ رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی. فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ. اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مسلح ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے. پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور عید کی نماز کو جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا. چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو. عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کے کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو ہے کھیل کود چلتا رہے گا. کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے.
اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے ہیں لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کے چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے، مومنوں کی صفت نماز قائم۔ تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے۔ کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر عصر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں گا۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، چوتھا جو حج کرے، اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض میں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی 5، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو
اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا۔ صبح نکلے گا ایمان والا یا شام میں نکلے گا ایمان سے، صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا، توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا۔ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں۔ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام ہے شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے، بالکل تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، ایسے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں، یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔
پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی۔ اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک؟ تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں، تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا؟ تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے۔ فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا۔ حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے۔ تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری مصروفیت کا، تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9، جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں فلاں، اس کی سوانح حیات فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں، اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں ہے اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں، ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کام ہے آپ نماز کے۔ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو، اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو،
ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو معنی حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولا سست اور کوتا ہوں گا. پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے، اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. یاد رکھیے یہ نجات کا سکسیس کا یہی ذریعہ ہے، اور نماز نجات کا ذریعہ. اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی، سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو. رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو، اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو. تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز قائم کرنا ہے. آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے اعتبار سے. وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے، یہاں کا خالی ہو سکتا، وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہ، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کیا، نماز پڑھا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے، بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87 میں فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے، اور اقیم الصلاۃ، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز آئیے اللہ رب سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبد اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور آگے فرمایا اینا کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں 87 بیان کیا۔ وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے۔ اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی تھی۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے، اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز قائم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اہل اولاد کو بھی تو نمازی بنا، چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں، اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے نا۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نمازیں قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے، تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے، تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، اور کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کیا کسی کو؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی، ہے نا۔ ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ یہ ہو گیا آپ کا حل۔ چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز، یاد رکھیے کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشا ہے، ان کو ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاءوں کو۔ اور بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا،
اور بھی تذکرے انبیاء کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی، لیکن وقت نہیں تھا بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے سامنے. تو اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات سب سے قریب بندہ بھی وہی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے. یاد رکھیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، آپ نے فرما رہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے. جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد، تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کا بہت دیتے ہیں، رات میں تہجد ہو رہی ہے، فجر غائب. سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض. اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا ہے فرائض کے بعد، تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے. خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے. 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا. کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس، لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا. ورنہ بیمار، پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی، ہے نا. تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب سجدے میں چلے جاتے، نماز قائم کرتے. اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کا بدلہ بے حساب ملے. حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ. کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے. صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے، تو فرائض کا کیا حال ہوگا بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے. آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی ہے. یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا. اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک ایک مقام سے، ایک ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا. یاد رکھیں جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات. اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراجی دکھتے بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو. مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب پھر پیٹ. گفٹ یہ تحفہ آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا. اس کی فضیلت سمجھ لیجیے. روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی. سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے. ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے، اور آسمان پر بلا کے دیا گیا. ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی اللہ کے پاس سے آئی نا، یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے. حج کا ایک سیزن ہے ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا. ساری عبادتیں دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن وہ بھی چاند سے. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے ایک حصے میں. تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے، اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے. اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ سب نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کی آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہیں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں. تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے. گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، حالانکہ فریضہ ہے، بدلہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے. ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں. اسی طرح جو ہے
نماز جنت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتا سورہ معارج سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے، عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا اس میں داخل ہوں۔ تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو اکرام والی جنت میں داخل ہو۔ نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوں گا۔ جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دو نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں، جیسا کہ فجر سونے میں چلے جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلے جاتی ہے، اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں، اس لیے خاص طور سے کیا گیا، ورنہ ہر نماز وجہ ہے۔ تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائیں گا جہنم کی، یاد رکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے، معلوم آپ کو نماز ایک حفاظت کا ذریعہ۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصری رضی اللہ عنہ کے راوی کو کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا۔ جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج کا، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ تو اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے، کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے۔ یہ فجر نہیں پڑھتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں، ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا۔ فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوگا کیوں نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں، مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دیجیے انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے نزدیک، ہے نا۔ دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا۔ اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی حفاظت کرتی ہے۔ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگو اٹھو اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے لیے۔ مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔